الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک بندے کو درد ہے پیٹ میں، اس کو دوا دے دی جائے سر درد کی، فائدے والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اونچی بولو۔ تو آج معاشرے کو جو درد ہے میں اسی کی دوا دوں گا۔ آپ حضرات نے انتظار بھی کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا انتظار کوئی فائدے مند ثابت ہو جائے۔ ویسے تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں عشاء کے وقت دیر سے تشریف لائے، تو جب تشریف لائے تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز جب پڑھنے کے بعد ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں انتظار بڑا کرنا پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اے میرے صحابہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے، تم انتظار میں نہیں، خدا کی قسم تم نماز کے اندر ہی تھے۔ اب نسخہ سنو ذرا، حضرت صاحب بڑی پیاری بات کرنے لگا، اللہ کرے میری بات یہ دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے، لیکن انتظار ظہر کا کرتا ہے، توجہ مسجد کی طرف ہے۔ یار دیکھیں اذان تے نہیں ہو گئی، یار نماز دا ٹائم تے نہیں ہو گیا، یعنی پریشان ہے، توجہ کس طرف ہے؟ بظاہر وہ کاروبار کر رہا ہے، رب کے کاغذات کے اندر وہ نماز کے اندر ہے۔ اچھا ظہر پڑھ کے آ گیا ہے، اب دنیا کے کام کاج میں محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن توجہ عصر کی طرف ہے۔ یار دیکھیں کتنے نماز دا ٹائم لنگتے نہیں گیا، یار دیکھیں کوئی اذان دی آواز تے نہیں آ رہی، فرمایا بظاہر کام کر رہا ہے، رب کے کاغذات میں وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ پھر عصر پڑھ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، توجہ مغرب کی طرف ہے، اب سودا خرید رہا ہے، آٹا خرید رہا ہے، چاول خرید رہا ہے، سبزی خرید رہا ہے گھر کے لیے، اور توجہ کس طرف ہے؟ انتظار کس طرف ہے؟ فرمایا بظاہر وہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن رب کے کاغذات میں وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ مغرب پڑھ کے گھر آ گیا ہے، اب توجہ عشاء کی طرف ہے، بظاہر کھانا کھا رہا ہے، بیوی بچوں سے گھر والوں سے ملاقات کر رہا ہے، رب کے کاغذات کے اندر وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اور عشاء پڑھ کے سنو ذرا، عشاء پڑھ کے اس انتظار میں سو جاتا ہے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، فرمایا بظاہر سو رہا ہے، رب کے کاغذات میں نماز کے اندر ہی ہے۔ یعنی اگر ہم اس نسخے پر عمل کر لیں، ہم 24 گھنٹے نماز کے اندر ہی شمار ہوں گے۔ یہ میرا کہا نہیں ہے، یہ اس ہستی کا کہا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے، انہیں جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھتو مقام محمد کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں
اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی. میں جو نسخہ بتلانے لگا ہوں وہ کون سا ہے؟ آج ہر بندہ اس مرض میں مبتلا ہے, ہر بندہ ہی. وہ ہے مہنگائی. میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ آج ہم نے مہنگائی کا علاج سننا ہے. سن لو گے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, ہر بندہ ہی چیخ رہا ہے. ایک تو تھا نا رونا, ایک ہوتا ہے چلانا. ہر بندہ چلا رہا ہے. آج ہم اس کا علاج تلاش کریں گے. پہلا علاج سنو. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں اور قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے پورا ٹیل لگا لیا ہے. میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے, لیکن بات نہیں بن رہی. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اس سے پتہ چلا جب کسی کو مصیبت آ جائے تو اللہ والوں کے پاس جانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کچھ بندے کہتے ہیں بس اللہ, صرف اللہ, اے دربارہ تے کیوں جاندے ہو, فلانے کو کیوں جاندے ہو. جب اللہ تعالی ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے, ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ایمانداری سے بتلا, مسجد میں بیٹھے ہو, صحابہ کرام حاضر ہوئے تو سرکار نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ جاؤ میرے پاس کیوں آگے ہو, اللہ تمہارے بھی قریب ہے, میرے بھی قریب ہے, جاؤ رب سے مانگو, میرے پاس کیوں آگے؟ ایسا فرمایا؟ یہی وہ تو بارگاہ وہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ہے, تیر لگا, ڈیلا باہر آ گیا ہے, ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ اے اکھ تے ذرا صحیح کر دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, صحابہ مصطفیٰ. اچھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا میں نے میو ہاسپٹل تھوڑی کھولا ہوا ہے, جاؤ رب سے جا کے مانگو. نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے محبوب, تیری بارگاہ میں جو بھی آ جائے خالی ہاتھ لوٹانا نہیں ہے, خزانے سب تیرے ہاتھ میں ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتادہ, جنت چاہتے ہو کہ آنکھ سے ہی کروانا چاہتے ہو؟ جنت لینی ہے یا آنکھ سے ہی کروانی ہے؟ اچھا ہے, وہ بھی بڑے سیانے تھے, بڑے سیانے تھے. عرض کریں گے یار جنت تہاڈے صدقے ملی جانی ہے, ذرا آنکھ سے ہی کر دیو. جنت تو آج کے قدموں کی خیرات مل ہی جائے گی, ذرا آنکھ سے ہی کر دیو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلا پکڑا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا. کیا لگایا؟ اور آنکھ کو فٹ کر دیا. اچھا, جب بندے دی اکھ دا پریشن ہوئے تو لوگ خبر لین واسطے آنے, اور تیری اکھ دا کی حال ہے, جاتے کہ نہیں؟ اب صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں, بھائی تیری اکھ دا کی حال ہے؟ کہنے لگا جو سرکار نے عطا کیا دن میں بھی دیکھ رہی ہے, رات میں بھی دیکھ رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یہاں میں اگر یہ بھی مناسب سمجھو تو میں ایک نقطہ بیان کر دوں. حافظ صاحب آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ قرآن پاک کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے؟
اگر ایمان ہے تو پھر ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اور میں اس کا جواب بھی ساتھ ہی بتلا دوں تاکہ ذہن میں کوئی خلش نہ رہ جائے، ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا جائے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف میرے ہی قریب نہیں ہے، آپ کے بھی قریب ہے، وہ کافر کے بھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، وہ مشرک کے بھی، وہ مرتد کے بھی، وہ یہودی کے بھی، وہ نصرانی کے بھی، وہ سکھ کے بھی، وہ ہندو کے بھی، رب تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ نہیں سمجھ لے گی، رب تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب۔ آپ نے یہ عجیب آپ نے بات کر دی، بھائی اللہ ہمارے قریب ہے، ہم رب کے قریب نہیں ہے۔ بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں فرماتا جب بندہ فرائض واجبات ادا کر لیتا ہے اس کے بعد پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یتقرب الیہ بالنوافل، جب نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ ارے جو اللہ والوں کو قرب حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں، ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، اور اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ گیا تو بیڑا۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، بڑی پیاری سی بات ہے کہ بتلا دوں۔ ایک بندہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لگا اپنے دکھڑے سنانے، جی میں بیمار بھی رہنا ہوا، مکان بھی کوئی نہیں، نوکری بھی کوئی نہیں، پریشان بھی بڑا ہوا، بیوی بھی اچھی نہیں، بچے بھی اچھے نہیں۔ اس نے اپنے آدھا گھنٹہ لگا کے دکھڑے سنائے۔ کتنی دیر لا کے جی؟ اونچی بولو۔ آخر میں کہتا ہے پیر جی میرے واسطے دعا کرو۔ کیا کرو؟ اچھا ادھر دیکھیں جی، پیر صاحب نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر لیا۔ مرید کہنے پیر صاحب وہ اس بیچارے نے ادھا گھنٹہ لایا دکھڑے سنان واسطے، تسی اینی دیر سے رب کو کی منگیا جے؟ جا بھئی۔ پیر صاحب فرمان لگے رب یہ نہیں دیکھ رہا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال اس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست بھی رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں، اپنی طرف سے بڑی کوشش کی میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آئے، لیکن بات نہیں بنی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے کوئی نسخہ بتلاتے میری مشکل آسان ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے جی؟ اونچی بولو ذرا۔ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیے دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تنگ دست دیکھا، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل کیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا
کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلی میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ یار میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بات بتلانے لگا ہوں۔ جب میں نے یہ حدیث پاک سنی تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا، رب نے اتنا نوازا کہ حضرت صاحب میں نے 3 حج کیے اور تقریباً 22 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔ تو آپ کو بھی اس نسخے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آواز تھوڑی ہو گئی ہے بھئی، اگر نسخہ چاہیے تو پھر تو آواز ذرا اونچی ہونی چاہیے۔ سب کو ضرورت ہے، کر لو گے عمل۔ اور آپ سوچ رہے ہیں یار یہ پتہ نہیں کتنا مشکل مسئلہ ہوگا، نہیں بھائی بالکل آسان ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ کیا کرنا جی؟ گھر والوں کو اونچی بولو۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو خالی گھر کو ہی سلام کر دو۔ پہلا کام کیا کرنا جی؟ اچھا ایک چھوٹی جی کڑوی گل کہہ رہے ہیں، ناراض نہیں ہو گے؟ ایک بندے سے میں نے کہا یار یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ کرنا جی بڑا مشکل جی۔ میں کہا بھی مشکل کیوں میں ہو گیا؟ کہنا گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار بیوی کو بھی سلام کرنا ہے، پھر تو لگ گیا سی وہ تھلے۔ میں کہا یار کیا بیوی اس لائق نہیں کہ اس پر سلامتی رب کی بھیجی جائے؟ میں نے کہا تو کہتا ہے میری شان میں فرق آ جائے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے تھے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اونچی بولو، بھولو گے تو نہیں؟ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دینا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو یاد ہوگا، اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو اتنا ہی کہہ دیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اونچی بولو الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس میں درود بھی آ جائے گا، سلام بھی آ جائے گا۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ اور تیسرا کام ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ میں تینوں کام پریکٹیکل طور کے کر کے بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یوں سمجھے جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں، داخل ہوتے کہہ دوں السلام علیکم، اونچی آواز سے کہہ دیا۔ پھر عائشہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کر لو گے عمل؟ اچھا ایک بات میں اور بتلا دوں، آپ بھول بھی جاؤ گے۔ کیا میں نے کہا؟ تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں۔ یاد رکھنے کے 2 نسخے بتلاؤں گا، عمل کرو پکا یاد ہو جائے گا۔ پہلا یاد رکھنے کا نسخہ، جو بھی ملے اس سے کہا کرو بھائی تم ہی 3 کام کر لیا کر، بھائی تم ہی 3 کام کر، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کر، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو۔ جب کسی کا بھلا چاہو گے تیرا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا نسخہ بھی سن لو، دوسرا نسخہ بھی سن لو۔ آپ گھر میں داخل ہو گئے، کیا میں نے کہا جی؟ پھر بعد میں یاد ہے اوئے میں تے 3 کام کرنے سی،
تو بھئی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو کے 3 کام کر لو، 2-3 مرتبہ ایسا کام کرو کہ پکا یاد ہو جائے گا۔ اچھا، برکت کے لیے میں ذرا دہرا لوں، پہلا کام کیا ہے؟ گھر میں داخل ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام، تیسرا کام، پھر ایک مرتبہ اونچی آواز سے، پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام، تیسرا کام سورہ اخلاص پڑھنے ہیں۔ تینوں کام کر لیں گے نا جی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا کام یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ دو میں کام ہونے چاہیے۔ مہنگائی ہوئی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں، ہمارے نزدیک عوام الناس کے ذہن میں مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ تنخواہ بہت ہی ہو گئی، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ ایک بندہ 50,000 کماتا ہے، وہ کہتا ہے 60,000 ہو جاوے نا تو پھر مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ میں کہا جرا 60 لے رہے ہو دی مہنگائی نہیں سمجھ لگی۔ ایک بندہ کہنا یار میری 1 لاکھ تنخواہ 1.5 لاکھ ہو جاوے نا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ میں کہا جرا 2 لے رہے ہو دے واسے مہنگائی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جرا 10 لاکھ بھی کما لیا وہ بھی رو رہا ہے، صحیح ہے نا جی؟ تو پھر آمدن کے ذرائع زیادہ ہو جائیں، پیسے زیادہ آنا شروع ہو جائیں، یہ مہنگائی کا علاج؟ اونچی بولو، مہنگائی کا علاج؟ تو پہلی بات تو یہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اگر نسخہ میں قرآن سے بتلا دوں، اس سے بڑا تو نسخہ کوئی نہیں نہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کا پاک کلام ہے، اور اس پاک کلام کی حفاظت بھی رب تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا ہی ذکر ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکا نہ کر سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن پاک سے افضل کلام کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ اگر وجہ قرآن سے بتلا دوں پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اونچی بولو تھا، آواز تھوڑی ہوگی، لگتا ہے ناراض ہو جاؤ گے، ناراض تو نہیں ہو گے؟ قرآن مجید اگر ممکن ہو سکے، حفاظ کرام بھی بیٹھے ہوں گے، اگر میں آیت غلط پڑھوں، حوالہ غلط دوں، ترجمہ غلط کروں تو میری اصلاح کر دینا، میں انشاءاللہ تعالی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اگر حوالہ بھی صحیح ہو، آیت بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، کرو گے؟ لو سنو، سورہ طٰہٰ ہے 16واں پارہ، اور پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، میں اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دوں گا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی رب تعالیٰ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، یہ میرا ذکر ہے۔ تو ہم دونوں آیتوں کو اکٹھا کرنے سے یہ پتہ چلا، فرمایا جو نماز میں سستی کرے گا، نماز سے منہ موڑے گا، میں دنیا میں اس کو سزا یہ دوں گا، اس کا رزق تنگ کر دوں گا، اور آخرت کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ بھئی اس سے بڑا چیلنج میں نہیں کر سکتا،
آیت میں غلط پڑھی ہے میری اصلاح کر دو، حوالہ غلط ہے میں مجرم، ترجمہ غلط ہے تو میں مجرم۔ اگر تینوں باتیں صحیح ہیں پھر ہمیں قرآن پر ایمان رکھنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس سے پتہ چلا یہ مہنگائی جو آئی ہے وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 25واں پارہ ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا بندے کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اللہ میں بہت ساری غلطیاں اس کی ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں، ورنہ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے، اناج کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود مہنگائی ہے۔ ہمارے ملک کی بنی ہوئی اگی ہوئی کنک دوسرے ملک کھا رہے ہیں اور ہمارے ہاں مہنگائی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر مہنگائی کا علاج چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ جب نمازی بن جاؤ گے تیرا رزق کھل جائے گا، اس میں برکتیں ہو جائے گی۔ اچھا دوسری بات سنو، مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ پیسے بہتے آ جائیں یہ مہنگائی کا علاج نہیں ہے، علاج یہ ہے کہ تیری کمائی میں برکت ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اونچی بولو۔ آپ کہیں برکت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی برکت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، اور برکت نکل جائے تو سمندر قطرہ بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ کمائی میں برکت آ جائے پھر انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا، اس نے اپنے بوڑھے والدین کی بڑی خدمت کی۔ اللہ کرے ہم بھی ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ میں ایک کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس کے 10 بچے ہیں۔ کتنے بچے جی؟ اونچی بولو ذرا۔ اکیلا 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کے ایک ابے دی پرورش نہیں کر رہے۔ ابے نے اگر کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا چیخے نکل، او ابا میرے گھر ہوندا وے، سارا پنڈ میرے والی آ رہا ہے، او ابے نو پالا کہ میں بچیاں نو پالا۔ اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پوا، اور تو لے جا، پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں جو کسائی ہے نا، کساب، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ چیک کرنا چاہیے جا کے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے، ساتھ ہو رہی ہے، شاید رستے میں کوئی چنگا کام نہیں، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ یار یہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ پھر جب گھر داخل ہوئے تو آپ بھی داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے ان کی خدمت کی، منہ ہاتھ دھلائے، صاف ستھرا کیا، پھر کھانا پکایا،
ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبایا، نرم کیا، پھر ماں کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ لقمہ ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تن رب تعالیٰ جنت سے موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔ اب بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، میرے پاس یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہنا، جب یہ یہاں گاؤں میں آئے، یہاں جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی، لوگوں نے کہا لالو حضرت جی چنگے رہو گے، پیسے بھی تھے ان کے پاس، اور چلو پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا، لے لو۔ انہوں نے کہا چھوٹو جی یہ گاؤں دیہات میں کون بندہ آئے گا، نہیں لی۔ اب وہی جگہ لاکھوں روپے مرلہ ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، پیسے بھی سان، لوگ کی اعتماد بھی کر رہے سی، لیکن میں نہیں لیتی، اگر لیتی ہوتی تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو یار، روز روز ہاتھ، ہائے 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 ہائے، ارے سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں، ماں اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں، والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہیں۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات پوچھوں آپ میں سے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، صرف اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد، اونچی بولو یار، رد۔ یار میرا خیال ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، جس بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سے بول رہے ہو، تھوڑا سا اونچی آواز سے مجھے ذرا سکون ہو جائے گا کہ میں سمجھوں گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد، اگر دعا رد نہیں تو بد دعا بھی رد نہیں ہے۔ ارے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو کہیں میں ماں باپ سے بد دعا تو نہیں لے رہا۔ میں نے حضرت صاحب اپنی زندگی میں خود دیکھا ایک بندہ، اس کی ماں سے بن نہیں آتی تھی، ماں نے صرف اتنا کہہ دیا پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ یقین جانو میں نے آنکھوں سے دیکھا، لاکھوں میں چل رہی ہے پوری نہیں پڑ رہی، بندہ مر جاتا ہے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوا اولاد کے لیے قرضہ چھوڑ کے گیا۔ تو ماں باپ سے ناراضگی رہنی چاہیے کہ صلح ہونی چاہیے؟ اچھا صلح کیسے کرنی چاہیے؟ نہیں، صلح کا طریقہ میں بتلاتا ہوں، جا کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو، چھڈو ہی ہو دو جدو ماں کہے جا پترا میں دلوں تن معاف کیتا ہوئے۔ ماں سے بحث نہ کرو کہ ماں تو انج کیوں کیتا ہی، ابا تو انج کیوں کیتا ہی، تو انج کیوں کیتا ہی۔ خبردار ایسی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا نا ابا ظلم کرتا ہے، ایک کو پتر نو سب کچھ دے جا رہا ہے، میں نے پوچھنا ہی نہیں، یہی ظلم سمجھتے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ صحابی عرض کرتے ہیں اگر ماں باپ ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تیرے ماں باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرے والدین ہے، تجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں باپ کو گریبان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، بلکہ تجھے تو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں
اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. حضرت بار ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. تو کیا خیال ہے صلح کر لو گے؟ آواز کٹ گئی ہے. بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو اپنے بہناں نال بھی صلح کرو, بھراواں نال بھی صلح کرو, رشتہ داراں نال بھی صلح کرو. کر لو گے؟ گل اوکھی کہتی ہے. اچھا چلو جے تسی راضی نہیں نہ ہوندے اسی تھوڑی جنی سودے بازی کر لینے ہیں. جن سودا قبول ہوئے صلح کر لے, جن نے قبول نہ کرے. کیوں جی حضرت صاحب زبردستی تو نہیں نہ آئی؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سودا آپ کو قبول ہے؟ یہ سرکار نے فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. اور نہیں آفا جی میرے پرا نے بڑا ظلم کیتا, مینوں بڑیاں گالاں کڈیاں, مینوں تکے دے کے باہر کڈیا, میں کیویں انہوں معاف کر دیا؟ میں کہا یار اسی تے اس نبی دا میلاد منانے ہاں جنہاں نے اپنے چچا دا کلیجہ چبان والے نے بھی معاف کر دیتا سی, تو گالاں کڈا اللہ نے معاف نہیں کر دیا. اچھا حالے بھی سودا قبول نہیں ہویا, ایک اور سودا دس دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی دے غلام سن. کی سن جی؟ غلاماں نال تانوں پتہ ہے جو زیادتیاں ہوندیاں سی. عرض کر لگا یا رسول اللہ میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا لو. بلا لیا. پوچھا ہاں بھئی تو اپنے غلام نو ماردا کیوں میں؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ اے غلطیاں بڑیاں کردہ وے. کی کردہ وے؟ اچھی بولو ذرا یار. یار ایک گل ایسی ہے میں چاہنا سارے جاگ دے سن لو. کیا کرتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ اچھا وہ آگے سے کیا عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں, 2 مرتبہ معاف کروں, 3 مرتبہ معاف کروں, یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے, میں کتنی مرتبہ روز اس کو معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. حضرت جی سچی گال کرنا, اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ چھڑکا دے, ہم ایک بھی سانس لے سکتے ہیں, ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرے اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چلو حضرت صاحب ایک بڑا پیاری آپ کو حدیث سنا دوں. اگر جس کو یہ سودا قبول ہو تو پھر صلح میں دیر نہ کرے, صلح کر لے, صبح ہی صلح کر لے. اگر جا کے صلح نہیں ہو سکتی تو ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کر لو گے؟ اب سودا سنو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تو میرے بندے کو معاف کر دے گا قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا. اب تو صلح کر لو گے نا؟ جو صلح کے لیے تیار ہے ذرا ہاتھ بھی کھڑا کرے اور بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگا دے. یار ہم سارے صلح کر لیں, میرے آقا کتنا راضی ہو جائے. یہ ہے میرے آقا کا میلاد. تو ماں باپ سے دعائیں لو. ماں باپ سے کیا کرنا ہے؟ بد دعائیں نہ لو. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو جائے, میری عمر میں برکت ہو جائے اور میں بری موت سے بھی بچ جاؤں, فرمایا اس کو چاہیے کہ خونی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کو ملا کے رکھے. رب تعالیٰ رزق میں بھی برکت کر دے گا, عمر میں بھی برکت عطائے گا, بری موت سے بھی بچ جائے گا. یا تو اب بھائی صلح کر لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا
میں بات کر رہا تھا کہ برکت کی، اس لڑکے نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، یہی حدیث بیان ہو رہی تھی نا جی. اس نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، خیر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے. رب تعالیٰ اس کے اس عمل سے بڑا راضی ہوا، تو ایک اللہ کے نیک بندے کے تھرو اس کو خواب میں اشارہ کیا ملتا ہے، اے نوجوان تو نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، رب تجھ سے بڑا راضی ہے. یار یہ واقعہ بڑی غور سے سنا، ہو سکتا ہے آج کسی کی دل کی کایا پلٹ جائے، یار رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. اچھا فرمایا رب تعالیٰ تجھ سے بڑا راضی ہوا ہے، اب تجھے انعام دیا جا رہا ہے. فلاں درخت کے نیچے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ گے وہاں سے 1 دینار ملے گا. دینار یوں سمجھو آج کے جیسے 1,00,000 روپیہ. وہ نوجوان لڑکا فوراً کہنے لگا کہ جی اس دینار میں برکت ہوگی؟ کہنے لگا نہیں برکت نہیں ہوگی. کہنے لگا جی میں نہیں چاہیے، مینوں اسی کہنا پاویں چوری دا پیسہ ہوئے، پاویں ڈکیت دا ہوئے، پاویں ملاوٹ کر کے آوے، پاویں سودی کاروبار نہ لاوے، پاویں جوا کھیڈ کے آوے، پاویں پاؤڈر بیچ کے پیسہ آنا چاہیے، پاویں بہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے. ابا جی فوت ہو جانا تاڑے پنڈ چ پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں ہے، رشتہ دار کٹھے ہو جاندے تے بھرا کہنا بہن نوں بہن حصہ چاہیے کہ بھرا چاہیے. اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تاڑی وہ بہن نے لگ ہو چھڈو آف جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا وے. میں نے کہا یار انہوں نے تے ایک حصہ لیتا وے، تو ان رشتہ داری جو کر دیتا تن تے 2 ملے، تن تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی جس کو رب حصے، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ارے بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، روش بروز کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. یہی آگ تجھے جلائے گی راتوں کو نیند، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی دوزخ کے اندر جلائے گی. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے ہیں. یہ نوجوان کہتا ہے جی برکت ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے نہیں چاہیے. اگلا دن ہوا پھر خواب میں اشارہ ہوا جاؤ 2 دینار ملیں گے. کہنے لگا جی برکت ہوئے گی؟ کہنے لگے نہیں، کہتا پھر نہیں لینا. یہاں تک کہ 25 دینار تک گیا یہ سلسلہ، 25 دینار تک. کہنے لگا جی برکت نہیں تو میں نہیں چاہیے، مینوں. پھر اگلے دن اشارہ ہوا جاؤ 1 دینار ملے گا. برکت ہوگی؟ کہنے لگے ہاں. کہنا 1 قبول ہے 5 قبول. اسی کہنا سود دا پیسہ وے، رشوت دا پیسہ آن دے ہو کدی کیا بھی اسی بھی اے برکت والا نہیں میں نہیں چاہیے. اسی تے کنڈی کاٹ چھڑی ہوئی ہے، جو مرضی آوے آن دے ہو بس. خدا کی قسم اس قدر یار ہمارے ذہن گر گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا گنے کی ٹرالیاں لدی جا رہی ہیں، پیچھے گنے کھینچ کھینچ کے کھا رہے. کس کا مال کھا رہا ہے یار؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہیں ہی صدیق، لیکن اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہنے لگے اگر جو میں کہنے لگا ہوں اگر یہ غلط ہو اللہ تعالیٰ مجھے اندھا کر دے. میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انسان کے جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا کر رہے ہو یار؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی 25 قبول نہیں 1 قبول ہے. بے برکت 5 قبول، برکت والا 1 قبول ہے. گیا درخت کے نیچے سے پتھر اٹھایا 1 دینار مل گیا. لے کے گھر آ رہا ہے، راستے میں ایک مچھلی فروش کھڑا ہے. اس نے کہا یار 1 مچھلی میں نے بھی دے دیو. اس نے پیسے دے کے مچھلی لے لی.
گھر آیا, مچھلی کا پیٹ چاک کیا, اس میں 2 لال نکلے جو بادشاہ کے سوا کوئی خرید ہی نہیں سکتا تھا. اس نے کہا میں تجھے 2 دن دیتا ہوں, جتنی مرضی دولت گھر اٹھا کے لے جا, یہ لال مجھے دے دے. ارے برکت والا ایک آ جائے تو رب تعالیٰ سمندر بنا دیتا ہے. اچھا کہ حالے بھی سمجھ نہیں آئی, کول گل کر دیا. یہ پتہ نہیں تان ہضم ہوئے کہ نہ ہوئے, لیکن سن لو یار, ہضم ہو جائے گی. آواز کٹ گئی ہے, ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے. ایک اللہ کا نیک بندہ سادہ سا تھا, اس کو جب یہ پتہ چلا حلال میں برکت ہے حرام میں برکت, اونچی بولو, وہ کہنے لگا جی میں نے ملازمت یودی کرنی ہے جڑا حلال کھاندہ ہوئے. نکل گیا, تلاش کرتے کرتے ایک دودھ والے کے پاس چلا گیا. کہنے لگا جی میں سنیا تسی حلال کھاندے جے تو میں تاڑی ملازمت کرنی ہے. وہ کہنے لگا یار میں نے بھی اپنے مال چ شک ہے. کس طرح؟ کہنے لگا میں جب بالٹی میں دودھ دھونے کے لیے بیٹھتا ہوں نا, تو پہلے وہ دودھ تھان صاف کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے. کہنے لگا اس کے بعد میں بالٹی کو اچھی طرح سے نچوڑتا ہوں, لیکن پھر بھی کوئی 1-2 قطرہ پانی کا رہ جاتا ہے, تو مجھے اپنی مال پہ بھی شک ہے, میں تجھے ملازمت میں نہیں رکھ سکتا, تو کسی اور جگہ چلا جا. کہنے لگا کدھر جاؤں؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہے فلاں بندہ حلال کھاتا ہے, اس کے پاس چلا جا. حضرت جی سنو گے تاڑی طبیعت خوش ہو جائے گی. چلا گیا اس کے پاس, اس کی پرچون کی دکان تھی. پرچون کی دکان سمجھتا نا. وہ کہنے لگا جی میں تاڑی نوکری کرنی ہے, میں سنیا تسی حلال کھاندے جے, تو تسی کر دے کیجے. انہوں نے کہا جی جس ریٹ پہ میں مال لاتا ہوں اسی ریٹ پہ دے دیتا ہوں. جس ریٹ پہ مال لاتا ہوں اسی پاؤ میں دے دیتا ہوں. کہنے لگا پھر تمہارے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگا صبح میں آتا ہوں تو جھاڑو دیتا ہوں دکان میں, تو جو دانہ دن کا وہ پڑا ہوتا ہے نا, وہ میں اکٹھا کر کے ڈبے میں ڈال دیتا ہوں, وہی میری کمائی ہے. اگر تو نے ملازمت کرنی ہے تو پھر ان کا ڈبہ آدھا کر لیا کریں گے. نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. لو جی وہ مزدوری کرتا رہا. جب یوں سمجھے 2-3 مہینے گزر گئے, انہوں نے کہا جی میں ان پنڈ جانا ہے. انہوں نے کہا پھاڑ لیا ڈبہ لا کے اس نے آدھا کر کے نا, آدھا اس کو ڈال دیا, وہ کوڑا وغیرہ جو بھی تھا دانہ دن کا گرا ہوا وہ اس کو ڈال دیا, آدھا خود رکھ لیا. اب وہ کوڑا لے کے گھر جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ اور پریشان بڑا ہے کہ 2-3 مہینوں کے بعد جا رہا ہوں. گھر والوں نے پوچھا کیا کما کے لایا, کیا بتلاؤں گا. خیر گھر گیا, رات کے اندھیرے میں جا کے وہ پوٹلی سی جو تھی نا وہ جا کے رکھ دی. اور صبح اٹھ کے بیوی کہتی ہے کہ تو کمائی اتنی کر کے کہاں سے لایا ہے؟ یہ شرمندہ ہو گیا. کہنے لگا تو نے دیکھا ہے کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں وہ جو تو لایا ہے نا توڑا, اس میں سارے ہی ہیرے جواہرات بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں؟ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. میں تو شرمندہ ہوندہ رہا, وہ یار اتنی اچھی کمائی. اب یہ واپس پھر آ گیا, پھر نوکری شروع کر دی. اب اس نے سوچا ایک کوڑا نہیں, یہ ہیرے جواہرات نے کی نے. اب اس نے کیا کیا, جب سودا تولا کرنا تو خود تنکا مار دیا کرے. نہیں سمجھ لگی, تنکا مار دے تاکہ بہتا مال تھلے ڈگے تو میرا حصہ بہتا بن جائے. اب وہ جناب جب 2-3 مہینے گزرے تو 2 ڈرم بھر گئے. پہلے 1 ڈرم بھریا تو ہوں 2 بھر گئے. وہ کہنے لگا جی میں ان پنڈ جانا میں. انہوں نے کہا لے آؤ آدھا کر لیے.
ادھا کر کے تے بڑا خوش توڑا بھر کے تے جناب پہلے تے ادھا سی تے انہوں پورا بھر کے گھر لے گیا. اگے گیا تے جناب سر اٹھے تے کوڑے دا کوڑا ہی رہا, بنیا کچھ بھی نہیں. اے حلال چ برکت ہے جی, حرام چ برکت. اگر میری گل حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں تان ایک اور مثال دے دیا, تسی پنڈ والے جے بڑی آسانی نہ سمجھ جاؤ گے. حضرت جی ایک بکری ہے, ایک بھیڑ ہے, گاں, مجھ, اونٹنی, یہ کنے کنے بچے دیندے نے؟ ایک یا دو, ٹھیک ہے نا جی. روز ذبح کنے ہوندے نے؟ تے وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ پھر بھی انہاں دے اجڑ نظر آ رہے نے. تے بکری او جیڑی کتی ہے 12 بچے دیندی, اجڑ نظر نہیں آندے. ایتھوں پتہ چلے حلال چ برکت ہے, حرام چ برکت. بھائی برکت ہوگی تو پھر مہنگائی کا علاج ہوگا. بے برکتی کروڑوں روپیہ بھی اکٹھا کر لو, مہنگائی ختم نہیں ہوگی. آپ کہیں گے جی برکت حاصل کرنے کا اور نسخہ کوئی بتلاؤ, تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہو جائے گی. حضرت صاحب میں نے دکھ بڑھا وے, مہنگائی دا رونا سارے روندے نے, تو فجر والے مسیدے وڑدے ہی نہیں. اور جہاں برکت تجھے ملی وہاں تو آ ہی نہیں رہا یار. رات ساری جاگتا رہا, فجر کے وقت سو جاتا ہے, اور جب رزق تقسیم ہو رہا تھا تو سوتا ہوں نہ میں تن کی تو ملے گی. حدیث میں غلط پڑھوں میں مجرم, اور اگر صحیح کہہ رہے ہو خدا را اس پر عمل کرو. یار کدھر جا رہے ہو؟ اب اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا سا دل کا درد سنا دوں, اور میری آپ سب کو کھلی اجازت ہے, میری بات غلط لگے مت لحاظ کرنا. بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا, الفاظ بھی واپس لوں گا. اور اگر میری بات سچی لگے عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. روزی میں تھوڑا جو اچھی آواز نہ بول دو. فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں, یار سب کی آواز نہیں آ رہی, ادھر میری توجہ کرے. فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں, کہندہ جی اکھ ہی نہیں کھل دی. کی کہندہ ہے؟ تو ڈاکٹر کہندہ ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کرو, جناح گارڈن پہنچیا ہے. یار ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھلی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھول دیتے. یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے, فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران, اور جناح گارڈن جاؤ, وہاں گاڑی پارک کرنے کی جگہ اتنا رش, عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے آکھیا وے. کنے آکھیا ہے؟ اچھی بولو ذرا. میں ڈاکٹر کو میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے بھلے بندے الٹا کیوں کر رہے جے؟ میں نے کہنے حافظ جی تسی مسجد بنا دے. میں نے کہا ہو. کہنے پانی کی ٹینکی اتنے رکھ دے, تھلے رکھ دے. میں نے کہا اتنے. کہنے کہا کیوں؟ کہنے میں کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے, اس لیے اوپر رکھتے. کہنا بس پھر گال سمجھ لو. یہ دل جو ہے نا, دل خون کی ٹینکی ہے. کون سی ہے؟ اونچی بولو. کہنے لگا اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں, دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, تو بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ایس واسطے الٹا کر دو. کہنا ہاں ایس واسطے الٹا کرنے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کی سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہنا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے, الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی.
جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے، اور میں کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہنا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت صاحب نمک چھاڑ دیو، تسی میٹھا چھاڑ دیو۔ چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اچھی بولو یار۔ اچھا تار جو کوئی دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار۔ وڈا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا یار۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، پاؤڈر نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ میرا ایک دوست تھا حضرت جی مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ، میں کہا یار انہیں تو کھاندہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کر دیتا ہے؟ میں کہا چھاڑ ڈاکٹر نو کھایا کر تم۔ کہنا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، اچھی بولو یار، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ اب میری بات جو میں اگلی کرنے لگا ہوں دلوں پہ نقش کرو۔ بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ، یتیمہ کا مال کھاتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اونچی بولو۔ مر گئے تو اولاد قبر سے نال جائے گی؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور کہنے آسا نہ شراب او مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے۔ کیوں بابا جی جو مر جانے ہیں پھر نال مر دینے؟ جو مر جانے ہیں پھر کہنے کڈو بارن بہنا آ جاوے، کڈو بارن۔ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لے سے تو پاپ کماتا، جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں آ رہی نہیں۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب یار میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ذرا تھوڑا سا جاگ کر جواب دیجئے گا۔ ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بول دو۔ ایسے خیر خواہ نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں عمل کر لو گے؟ آواز کم ہو گئی ہے یار۔ لو جی نسخہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی سچی ہے۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو گے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں
ابھی سب کی نہیں، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی گندی فلمیں پوسٹنگ کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو نا۔ تو بھائی میرے ہاتھ بندے دیکھو، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد منا رہے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو۔ یہ نو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے ہیں۔ چلیں حضرت صاحب، اب وہ گھڑی کی طرف ٹائم دیکھنے لگ پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں آخری بات کروں گا۔ بابا جی تسی جواب دینا، میں پریشان بالکل نہ ہونا، بس میں بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو نا ذرا، سارے اونچی آواز سے بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارے ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جائے؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا ایک میں بات کڑوی کہنے لگا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا پھر کہاں جانا پڑے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت جی تسی میرے قریب بیٹھے جے، تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو ذرا، کون کون سی ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا بابا جی؟ 2 سے 3 سے حضرت جی 4 دانتے کھل جائے گا؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی۔ اصل میں سب کی آواز پتہ کیوں نہیں رہا؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تے نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بجاؤ گے۔ لوڑ ہے نسخے دی؟ لوگ جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آخر جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، بس بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یا سچی گل کرنا سی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جان۔ یہ ہے میرے آقا کا میلاد، یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھاں اتار دیں آؤ گئے۔ یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اب جلدی جلدی صبح کی دوز بھی سن لو،
اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے, میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا, وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شران کرنا اچھا ہونا, کل تو پڑھا گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ موبائل میں میسج بھی نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد. چلو آخری بات ایسی بتلاؤں آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنا ہاں جی میری تو قسمت ہی پھٹ گئی جی, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلے ہے. کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جدھر بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے, جس اچھے کام میں ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں, اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. سبھی اسلام بھائی ایک مرتبہ لامشی 3 دفعہ قل هو اللہ اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے مگر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اے مالک مولا اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجات. اس میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات ہوئے ہے, ختم پاک پڑھا گیا ہے, تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی اہتمام کیا ہے سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درس. اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا, ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مظلم مقبول فرما لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام, جمیع صحابہ کرام, جمیع اولیاء کرام, جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات من الجن والانس. یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے مظلم مقبول فرما لے. حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواح کی نفاذ ہیں سب کی روحوں کو ثواب پیش, سب کی کامل مغفرت فرما دے. اے مالک مولا اس محفل پاک کے صدقے ہماری, ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت فرما. آئندہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما, جو روزگار پر لگے ہوئے ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہے میرے آقا کے میلاد کے صدقے ان کو صاحب اولاد کر دے. یا اللہ جن کو تو نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نواز. جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے. اے مالک مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے, اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا مقابلہ فرما. یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما, ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. اے مالک مولا عالم اسلام کا بول بالا فرما.
اللہ یہود و نصارہ کے جتنے ناپاک اعضاء سب کو خاک میں ملا دے۔ اے مالک مولا جتنے بھی یہاں پر آئے یہ سمجھ کر آئے کہ تیرے محبوب کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اے مالک مولا ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن افسوس ہماری مسجد ویران ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا آج تیرے گھر میں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، حاکموں کو بھی نیک بنا دے، محکوموں کو بھی نیک بنا دے، جنہوں نے محفل پاک میں دامے درمے قدمے سکھنے اسے ڈالے، سب کے حصوں کو منظور مقبول فرما، سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔